السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ میں مبالغہ آرائی یا کسی کردار کا اضافہ ایک عام سی بات ہے جس کو بنیاد بنا کر قوموں کو بدنام کیا جاتا ہے، جس کا آغاز انگریز مصنفین نے کیا۔ تو آگے بات کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ اس بدنامی کی ایک مثال انارکلی نامی کردار ہے جس کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں۔ یہ ایک انگریز ولیم فینچ کے ذہن کی اختراع ہے جسے عبدالعلیم شرر نے فسانہ کا روپ دیا۔ اس طرح بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اکبر کی 34 بیویوں میں سے کسی کا نام بھی جودھا بائی نہیں تھا۔ انارکلی کی طرح یہ بھی ایک انگریز کرنل ٹوڈ کی ایجاد ہے، حالانکہ کرنل ٹوڈ کوئی تاریخ دان بھی نہیں تھا۔ اسی طرح افغان طالبان کو بدنام کرنے کے لیے خالد حسینی کا ناول، جو نیو یارک میں کا بیسٹ سیلر بھی رہا، اس ناول میں وہ ایک طرف بتاتا ہے کہ کس طرح افغان طالبان اسلامی سزائیں دیتے ہیں اور ان کو ولن کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم جنسی اور بچوں کے ساتھ زیادتی کا برملا عادی دکھایا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے واضح متصادم ہے۔ اس طرح ایک فلم میں ایک عرب کو دوسرے عرب کو گولی مارتے دکھایا گیا ہے محض اس لیے کہ اس نے اس کے کنویں سے پانی پیا۔ تو یہ بدنامی کرنے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے کردار دکھائے جاتے ہیں۔ یہ تو ہسٹری کی بات ہے، عام معاشرتی زندگی میں بھی اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ اس کا آغاز بھی انگریز حکمرانوں نے کیا۔ تو سب سے پہلے پاک و ہند میں انہوں نے آغاز کیا جلاح قوم کو بدنام کرنے کا، یا اس کو نیچا دکھانے کی صورت میں اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کی دو وجہ تھی۔ یہ پہلی وجہ تو تھی کہ قائد اعظم کے آباء و اجداد کا چونکہ تعلق تھا کپڑے کے کاروبار سے، ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری طرف انگریز کو پتہ تھا کہ آنے والے دور میں اور موجودہ دور میں ٹیکسٹائل کا بہت کردار ہے، تو جس تیزی سے پاک و ہند میں ٹیکسٹائل کی صنعت ترقی کر رہی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جلاحوں کو بدنام کرتا، جلاح قوم کو۔ اس زمانے میں بمبے میں ایک کاریگر نے کپڑے کا تھان ململ کا ایسا تھان بنایا جس کو اس نے ہاتھ سے بنائے ہوئے تھان کو انگوٹھی سے گزار دیا۔ تو اس سے خائف ہو کر انگریز نے اسٹیج اداکاروں، ڈرامہ نگاروں، اسپیشل اسٹیج ڈرامہ نگاروں کو خرید کر بدنام کرنے کی ڈیوٹی لگائی ان کی کہ آپ اس طرح کے لکھیں کردار کے جلائے بدنام ہوں، کیونکہ یہ ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی ٹیکسٹائل کی انگریز کو۔ تو ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش ان لوگوں کو کی جاتی ہے جن سے کوئی خائف ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہر لطیفہ، ہر جگت وہ جلاح قوم پہ ختم کی گئی۔ حالانکہ پاک و ہند میں آج بھی جلاح قوم کے لوگ مختلف عہدوں پر، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں مختلف اداروں میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے پٹھانوں کی۔ تو ایک وقت آیا کہ جو لطیفہ، جو جگت وہ پٹھانوں پہ لگائی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان بنا، ہمارے وجود میں آیا، تو اسی وقت کشمیر پہ جنگ ہو گئی۔ یہ جتنا علاقہ ہے نا، آزاد کشمیر،
گلگت بلتستان، یہ سرحدی مجاہدوں نے، سرحدی پٹھانوں نے یہ چھینا تھا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اگر جنگ جاری رہتی تو یقیناً ایک ہفتے میں سری نگر پر بھی پاکستانی پرچم لہرا رہا تھا۔ انڈیا چلا گیا اقوام متحدہ میں تو جنگ بندی کرنا پڑی۔ بہرحال وہ تو بات ایک طرف، لیکن پٹھانوں سے خائف ہو کر یہی انگریز والا نسخہ، یہی کام انڈیا نے اپنایا، اور ہر طرف پٹھانوں کو بدنام کرنے کی، پٹھانوں کے لطیفے بنانے کی، جگتیں کرنے کی ذمہ داری انہی سٹیج اداکاروں، چند لوگ ہوتے ہیں ڈرامہ نگار جن کو خرید کر یہ بڑی آسانی سے کام کیا جاتا ہے۔ ایجنسیاں مختلف ملکوں کی اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ برطانیہ میں آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ یہ کم زین کے مالک ہیں، ان کا یہ جو لطیفہ ہوتا ہے وہ اسکاٹ لینڈ پہ بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد باری آتی ہے سرداروں کی۔ یہ ایک ٹرینڈ ابھی جاری ہے کہ ہر لطیفہ سرداروں پہ ختم کیا جاتا ہے کہ فلاں سکھ نے ایسے کیا، یہ سکھوں کا لطیفے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا۔ تو یہ 1980 کی دہائی میں سکھ تحریک جو ہے نا، خالصہ تحریک، وہ بہت آگے چلی گئی۔ عین ممکن تھا کہ وہ آزادی حاصل کر لیتے۔ تو اس وقت خائف ہو کر انڈیا نے دوبارہ یہ مہم، یہ ڈیوٹی دوبارہ ان لوگوں کی، بقاؤ لوگوں کی لگا دی کہ آپ سکھ قوم کے لطیفے بنائیں۔ تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا سکھوں کے لیے، جو آج تک، حالانکہ سکھ بہت پڑھی لکھی قوم ہے، آج بھی انڈیا کے اعلیٰ عہدوں پر، خاص کر انڈین آرمی میں بے شمار سکھ ہیں، سردار ہیں۔ تو وہ دوسری طرف دیکھیں، اگر فلم انڈسٹری دیکھیں تو پنجابی فلم انڈسٹری کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے صرف سرداروں کی وجہ سے، لیکن ان کی بدنامی کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ تو یہ چند پیسوں سے، چند ٹگوں سے یہ بہت آسان ہدف ہوتا ہے کسی کو بھی بدنام کرنے کا معاشرے کے اندر۔ اللہ حافظ جی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔